اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ انشاءاللہ کہ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 11 ہم بیان کریں گے۔ درس نمبر ہے اس کا 36واں، وظائف امام۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 47۔ اے پروردگار، آل محمد میں سے پاکیزہ افراد پر درود بھیج، وہ کہ جنہوں نے تو نے حکومت کے لیے منتخب کیا اور انہیں اپنے علوم کا گنجینہ بنایا اور اپنے دین کا محافظ قرار دیا، انہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا، انہیں اپنے ارادے سے ہر آلودگی اور نجاست سے مبرہ فرمایا اور انہیں خود تک پہنچنے اور بہشت میں جانے کا وسیلہ قرار دیا۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام جانشین پیغمبر ہیں اور انبیاء کے تمام وظائف ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مطلب کسی اس بات کا محتاج نہیں، کیونکہ ہر عاقل انسان جانشین سے اس چیز کی توقع کرتا ہے کہ وہ خود اس فرد سے کرتا ہے جس کا یہ جانشین ہے، اور اگر کسی ایک مورد میں بھی جانشین کسی وظیفے کی انجام دہی سے قاصر ہو تو اسے جانشینی کے لائق نہیں سمجھتا، مگر پھر بھی ہم ایک ایک کر کے وظائف امام کو مختصراً بیان اور ان کو ثابت کریں گے۔ امام کے اہم ترین وظائف۔ امام کے وظائف میں سے 3 سب سے اہم ہے۔ پہلا ہے دین کی تعلیم و حفاظت۔ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے آخری نبی ہیں، نیز دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے احکامات قیامت تک باقی رہنے والے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط 23 سال فرصت ملی کہ آپ دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اس کے احکامات مسلمانوں کے لیے بیان کریں۔ یقیناً یہ مدت ایک دین کی تمام جزیات کی تعلیم کے لیے کافی نہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر دورانیے حیات میں بھی زیادہ وقت تو مشرکین کے ساتھ نبرد آزمائی میں غارت ہوا۔ اس بنا پر جانشین پیغمبر کے اہم ترین وظیفوں میں سے ایک مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی تعلیم دینا۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی کچھ جزوی تعلیمات میں تغیر پیدا ہو۔ مثلاً ممکن ہے کہ اسلام ایک ایسی زمین میں داخل ہو کہ جہاں کے افراد اپنے رسوم اور آداب کی محافظت کے ساتھ ساتھ اسلام کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہوں، مگر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال کرنے لگیں کہ یہ آداب و رسوم بھی اسلام کی تعلیمات کا جز ہیں اور واجب ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، یا یہ کہ احکامات اسلامی میں سے بعض زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بھلا دیے جائیں، اور عین ممکن ہے کہ ایسے کام مکمل آگاہی کے ساتھ ایسے افراد سے سرزد ہوں کہ جو دین میں تحریف ایجاد کرنے کا قصد رکھتے ہوں۔ اس بنا پر جانشین پیغمبر کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرے، تاکہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دین نہ بدلے اور انحرافات کا شکار نہ ہو۔ دوسرا ہے انسانوں کی تربیت۔ خدا شناسی کی بحث میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ خدا حکیم ہے۔ اس صفت کا یہ مطلب ہے کہ خدا عبث اور بے ہدف کام نہیں کرتا۔ خدا کے کاموں میں سے ایک انسانوں کی خلقت ہے، تو چونکہ وہ کوئی کام بے ہدف نہیں کرتا، لہٰذا انسان کی خلقت کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا۔ خدا نے قرآنی آیات میں بیان کیا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف اس کو کمال تک پہنچانا ہے۔ کمال تک پہنچنے سے منظور یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز صفت کو اپنائے کہ جو اس کے لیے قابل کسب و تصور ہے۔ اس طرح ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان
اکیلے خود سے کمال تک پہنچنے کی راہ تلاش نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی تعلیم کا نیاز مند ہے۔ مگر فقط راستے کو جاننا بھی سعادت تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ بعض اس راہ میں بالکل قدم ہی نہ رکھیں یا شہوت اور دوسرے غرائز کی وجہ سے راہ سعادت سے منحرف ہو جائیں اور کمال تک نہ پہنچ سکیں۔ اس بنا پر امام کے اہم ترین وظائف میں سے ایک انسانوں کی تربیت اور انہیں راہ سعادت سے بھٹکنے سے بچانا ہے۔ امام کے پاس انسانوں کی تربیت کے لیے دو لائے عمل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے اقوال میں اسلامی قوانین اور احکام کی توضیح دیتے ہیں اور نصیحت کے ذریعے انسانوں کو کمال تک پہنچنے کی تشویق دلاتے ہیں۔ دوم یہ کہ ائمہ علیہ السلام خود میدان عمل میں اتر کر ان دستورات پر عمل کرتے ہیں تاکہ ان کی رفتار لوگوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار پائے۔ اسلامی معاشرے اور مملکت کی حاکمیت۔ انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جو مدن الطبع ہے، اور بہت سی ایسی مخلوقات ہیں کہ جو یہ خصوصیت نہیں رکھتی اور اپنی ضروریات کو اکیلے رہ کر بھی پوری کر سکتی ہیں۔ مثلاً درخت کے لیے لازم نہیں کہ زندہ رہنے کے لیے جنگل میں ہی لگایا جائے، بلکہ درخت اپنی زندگی اکیلے بھی گزار سکتا ہے۔ مگر انسان ایک ایسی موجود ہے کہ جسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے ہم نوع کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف معاشرے سے مربوط کاموں اور اس کے نظام کو چلانے کے لیے حاکم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک اور معاشرہ بنا حاکم کے باقی نہیں رہ سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے پر کون ہے جو حکومت کرنے کا اہل اور حقدار ہے؟ فلسفی حضرات نے اس سوال کے بہت سے جواب دیے ہیں، مگر اسلام کے نظر میں کسی چیز کے لیے وہی فیصلہ اور اس پر حکومت کر سکتا ہے کہ جو اس کا مالک ہو۔ مثلاً اپنے ذاتی سامان کے لیے فقط میں ہی فیصلہ کر سکتا ہوں کیونکہ اس کا مالک میں ہوں، اور دوسرے چاہیں اس کے بارے میں کتنے ہی فیصلے کریں اور چاہے ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا میرے مال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ اس جہان کا مالک فقط اللہ ہے۔ اس بنا پر اس جہان پر حکومت کرنے کی لائق بھی بس اللہ ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسانوں پر براہ راست حکومت کرے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حکومت کے لیے کسی کو بھی اپنا نمائندہ منتخب کرے گا تاکہ وہ انسانی معاشرے کو اس کے حکم کے مطابق چلائے۔ خدا نے یہ کام انجام دیا اور انبیاء کو معاشروں پر حکومت کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس روح سے امام کے جو جانشین پیغمبر ہیں، اس کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ اسلامی معاشرے اور مملکت پر حکومت کرنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جو صراحت کے ساتھ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والوں، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی کہ جو تم ہی میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں دو قسم کے قانون ہیں، ایک وہ جو فرد سے متعلق ہیں اور دوسرے اجتماعی نوعیت کے ہیں۔ یہ چیز بد یہی ہے کہ اجتماعی قوانین کے اجرا کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ حاکم یا پیغمبر ہوں یا اس کا جانشین تاکہ اس قوانین کا درست طریقے سے اجرا کر سکے۔ امام کا ایک اور وظیفہ اتمام حجت رکھتا ہے، اور انسان کامل اس کی حجت ہے۔ انسان کی خلقت کا ہدف انسان کامل کا وجود ہے، پس ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایک انسان کامل کے جس میں صفات الہیہ متجلی ہوں موجود رہے، ورنہ خدا کے پاس خلقت کو آگے چلانے کے لیے کوئی حجت نہیں رہے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ خلقت میں اول نفر بھی انسان کامل ہو اور آخری نفر بھی۔ اس لیے شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ امام کے شیعوں میں سے ایک امامت معنوی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ خدا کی حجت کاملہ ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام قیامت تک انسانوں پر حجت خدا ہیں۔ دوسرا ہے واسطہ فیض۔ شیعوں کے مطابق امام بین خالق و مخلوق واسطہ فیض ہوتا ہے، یعنی ہر فیض کی جو خدا کی جانب سے مخلوقات تک پہنچتا ہے امام کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ خدا کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے سارے کام وسیلے کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو بنا پانی کے سیراب کرے، مگر وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان کو پانی کے ذریعے ہی سیراب کرتا ہے۔ یا یہ کہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ انسان کو بنا غذا کے سیر کر دے، مگر وہ غذا کے وسیلے سے ہی اسے سیر کرتا ہے۔ اسی طرح فیض الہی بھی مخلوق تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی وسیلہ ہو، اور شیعہ اس وسیلے کو حجت خدا جانتے ہیں۔ انسان کامل خلق کے لیے فیض الہی کا واسطہ اور وسیلہ ہے،
اور خدا اس کے ذریعے اپنے فیض کو مخلوقات تک پہنچاتا ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر توجہ فرمائیں۔ اگر ایک چیونٹی پانی میں گر جائے اور آپ اسے پانی سے نکالنا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ درخت کے کسی پتے کو استعمال کریں۔ یہ جو آپ اس چیونٹی کو ایک ضعیف سے وسیلے سے نجات دیں گے، یہ اس لیے نہیں کہ آپ ضعیف ہیں، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کیونکہ وہ چیونٹی ضعیف ہے۔ کیونکہ اگر آپ چاہیں گے کہ اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے باہر نکالیں تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ خلقت کے معاملے میں بھی خدا اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ بنا وسیلے کے موجودات کو پیدا کرے، مگر مسئلہ قدرت الہی کا نہیں بلکہ مسئلہ تو مخلوقات کا ہے کہ جو اپنے ضعف کی وجہ سے براہ راست فیض الہی حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے خدا خلقت کے لیے واسطہ قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور تھا، اور اسی وجہ سے خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو واسطہ فیض قرار دیا۔ درس نمبر 37واں، صفات امام، مناقب آل ابی طالب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 446 پہ لکھا ہے کہ ایک دن ابا سلط نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ اے فرزند رسول، جب میں آپ کو مختلف زبانوں پر اتنا مسلط دیکھتا ہوں تو بہت حیران ہوتا ہوں۔ امام نے کہا کہ میں انسانوں پر خدا کی حجت ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کسی ایسے کو اپنے بندوں پر حجت قرار دے کہ جو ان کی زبان بھی نہ جانتا ہو۔ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام جانشین پیغمبر ہیں، اسی وجہ سے پیغمبر کے تمام وظائف انجام دینا ان کی ذمہ داری ہے، جیسے کہ دین کی تعلیم، اس کی حفاظت، عوام الناس کی اخلاقی تربیت، اسلامی مملکت کی سربراہی و حاکمیت۔ یہ بات روشن ہے کہ ہر کوئی ان وظائف کو انجام نہیں دے سکتا، بلکہ مقام امامت تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ متعدد صفات پائی جائے۔ اس درس میں ہم یہی بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ امام میں کون کون سی صفات اور خصوصیات ہونی چاہیے۔ امام کی صفات و خصوصیات۔ صفات امام کو لے کر شیعہ اور سنی متکلمین میں اختلاف ہے۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ کیونکہ امام فقط اجتماعی امور میں جانشین رسول ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ اس میں کوئی خاص قسم کی صفات پائی جائیں، سو کوئی بھی کیسی صفات کا حامل ہی کیوں نہ ہو اس مقام تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ اہل سنت میں سے بعض متکلمین نے کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اہل ہونا، تدبیر کر سکنا، عدالت اور قریشی ہونا، مگر اہل تشیع کی نظر میں امام کے اندر درج ذیل صفات کا پایا جانا لازم ہے۔ سب سے پہلا ہے عصمت۔ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق امام گناہ اور لغزش سے معصوم ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نہ تو اس سے عمدن کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور نہ سہون۔ اس مطلب کے اسبات کے لیے عقلی اور نقلی دلائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عقلی دلیل، ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دلیل اعتماد کی بنا پر ضروری ہے کہ رسول معصوم ہوں، کیونکہ ان کے کاندھوں پر انسانوں کو راہ سعادت تک پہنچانے اور ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ امکان بھی موجود رہے کہ رسول اور پیغمبر اپنا وظیفہ انجام دینے میں غلطی یا گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں تو انسان ان پر اعتماد نہیں کر سکیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انبیاء کے بھیجنے کا فلسفہ فوت ہو جائے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال حکیم ہے، اور حکیم بے فائدہ اور بیہودہ کام نہیں کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انبیاء معصوم ہیں۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ امام جانشین رسول ہے اور اس کے تمام وظائف ادا کرنا اس کی بھی ذمہ داری ہے، ضروری ہے کہ امام بھی معصوم ہو تاکہ انسان اس پر اعتماد کر سکے۔ اگلی ہے نقلی دلیل۔ بہت سی آیات، لیکن جیسے کہ آیت اولی الامر، امام کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی کہ جو تم ہی میں سے ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اس آیت کے مطابق رسول اور اولی الامر کی اطاعت مطلقاً واجب ہے، یعنی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اور اولی الامر کے ہر فرمان کی بغیر چوں اور چرا اطاعت کرے۔ پس اگر کسی کے ہر حکم کو ماننا واجب ہو تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ غیر معصوم ہوگا تو اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ گناہ اور غلطیوں کی پیروی کرو، اور اس طرح نعوذ باللہ خود خدا نے ہمیں گمراہ کیا، درحالانکہ خدا حکیم ہے اور ایسا حکم کبھی نہیں دے سکتا۔
اس کی توضیح یوں ہے کہ آیت میں خدا نے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ پیغمبر کون ہیں، مگر خدا نے پیغمبر کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کے لیے بھی ویسی ہی اطاعت واجب کی ہے جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، لہٰذا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ کے جو جانشین رسول اور اس آیت کے مطابق اولی الامر ہیں اور جن کی اطاعت بھی مطلقاً واجب ہے، معصوم ہیں، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اس آیت میں اولی الامر کے مصداق فقط ائمہ ہی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر توجہ رہے کہ یہ قرآن سے استدلال تلفیقی ہے اور ساتھ میں عقلی دلیل بھی ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے عہدہ امامت ملنے کے بعد دعا کی کہ پروردگار اس عہدے کو میری اولاد میں بھی جاری رکھنا۔ خدا نے آپ کے جواب میں فرمایا کہ میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب خدا نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں کے ذریعے سے آزمایا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، تو خدا نے کہا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم نے پوچھا اور کیا میری اولاد میں سے بھی کوئی اس عہدے کو پہنچے گا؟ تو خدا کا جواب آیا کہ یہ مقام ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت کے مطابق فقط وہی شخص مقام امامت کو پہنچ سکتا ہے کہ جس نے خود پر اور دوسروں پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی معصوم ہو۔ لہٰذا جس نے اپنی زندگی میں رتی برابر بھی ظلم نہ کیا ہو وہ اس مقام تک جس نے بھی اپنی زندگی میں رتی برابر بھی ظلم روا رکھا ہو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آیت کے حوالے سے بیشتر توضیح ہم نبوت کے حصے میں عصمت کی بحث میں پیش کر چکے ہیں، آپ پچھلی آڈیوز کی طرف رجوع فرمائے گا۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ تشنا اس بات ہے کہ اس آیت میں جس مقام امامت کی بات کی گئی ہے وہ اور جانشینی رسول خاتم اپنے مقام میں ایک ہی ہے، تو اس وقت یہ استدلال کامل ہو جائے گا۔ دوسری صفت ہے علم لدنی۔ امام کی صفات میں سے ایک اور علم لدنی کا حامل ہونا ہے، یعنی امام کا علم بحر علم الہی سے متصل ہونا چاہیے اور اسے بنا تعلیم کے تمام علوم سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اس مطلب کے لیے ایک عقلی دلیل پیش خدمت ہے۔ امام کے وظائف میں سے ایک دین کی تعلیم اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر امام چاہتا ہے کہ اپنے اس وظیفے کو نبھانے کا حق ادا کرے تو اس کے لیے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ بیان کر آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ناپاک افراد احکامات اسلامی کو بدل دیں۔ اگر امام کا علم عام اور عادی انداز میں دنیاوی اساتید سے سکھایا ہوا ہو تو اس صورت میں وہ بھی اس غلطی کا مرتکب ہو جائے گا کہ جس میں زمانہ مبتلا ہوگا، اور اس صورت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جو حقیقت کا تعین کر سکے۔ دوسرے لفظوں میں امام کا کلام اسی وقت تعین حقیقت کے لیے معیار قرار پائے گا کہ جب ہم یہ باور کر لیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے براہ راست خدا سے حاصل کیا ہے اور اس کے کلام میں وہ غلطیاں نہیں پائی جاتی کہ جو عوام کے ہاں دکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کتب میں بھی روایات نقل ہوئی ہیں جو اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ ائمہ معصومین علیہم السلام علم لدنی کے حامل تھے۔ تیسری صفات ہے زہد اور اخلاقی جاذبہ۔ امام کا وظیفہ انسانوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا اور اسلامی مملکت اور معاشرے پر حکومت کرنا ہے۔ ان وظائف کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ لوگ امام سے راہ و رسم رکھیں، لیکن اگر وہ بد اخلاق ہوں یا اپنے مال بنانے کی فکر میں رہیں تو لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ ایسے ہی جیسے قرآن میں خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے کہ رحمت الہی سے تو لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق اور مہربان ہے، اور اگر تم تندخو یا نامہربان ہوتے تو لوگ تمہیں چھوڑ کھڑے ہوتے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ امام اپنے وظیفہ انجام دینے کے لیے اخلاقی جاذبے کا حامل ہو، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ایسی خصوصیات کثرت سے روایات میں نقل کی گئی ہیں۔ شجاعت امام۔ شیعہ اور سنی علماء میں سے بعض نے جانا کہ اس صفت کے لیے بھی عقلی استدلال قائم کیا جا سکتا ہے۔ شجاعت ایک ملکہ نفسانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہوائے نفس پر قابو کیا جاتا ہے۔ اشجع الناس من غلب ہوا۔ شجاع ترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی ہوائے نفس پر قابو رکھے۔
شجاعت بھی ان صفات میں سے ہے کہ جسے عقل امام کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تبیین شریعت اور اپنے دوسرے وظائف کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ امام شجاعت کا حامل ہو۔ شجاعت اور تبیین شریعت۔ مقدمہ اول، اگر امام شجاع نہ ہو اور دشمنان خدا سے ڈرتا رہے تو شریعت کی صحیح اور کامل انداز میں توضیح پیش نہیں کر سکتا۔ مقدمہ دوم، کہ جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی کامل توضیح دے۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ضروری ہے کہ جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاع ہو۔ 38واں درس، انتخاب امام۔ کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ 286 میں ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی عامر کے ہاں تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر ہم تمہاری پیروی کریں اور تم اپنے مخالفین پر کامیابی حاصل کر لو تو کیا یہ امر خلافت اور حکومت تمہارے بعد ہم تک پہنچے گی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسے جہاں چاہے گا قرار دے گا۔ اس درس میں ہم اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ امام کا انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان اس وجہ سے کہ وہ وظائف اور صفات امام میں اختلاف رکھتے ہیں، انتخاب امام کے سلسلے میں بھی اختلاف موجود ہے، اور اسی لیے اس سوال کا جواب دونوں کے ہاں مختلف ہے۔ انتخاب امام کے سلسلے میں اہم نظریات۔ پہلا ہے اہل سنت کا نظریہ اور انتخاب امام۔ علماء اہل سنت کے ہاں انتخاب امام کے طریقے پر اتفاق نظر نہیں پایا جاتا، البتہ ان میں سے اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام قبل کے علاوہ بیعت، اہل حل و عقد اور قہر آمیز غلبے سے بھی امام کا تعین ہو سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اکثر متکلمین اہل سنت کے مطابق امام درج ذیل راہوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے منتخب ہو سکتا ہے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خلیفہ قبل کے ذریعے سے انتخاب، خدا رسول یا رسول کے کسی اور خلیفے کے جو کہ بعد رسول امام رہا ہو اس کے ذریعے سے کسی ایک شخص کو مسلمانوں کے پیشوا کے عنوان سے تعین کیا گیا ہو، جیسا کہ عمر خطاب ابو بکر کے توسط سے خلافت تک پہنچے تھے۔ دوسرا ہے اہل حل اور عقد کے توسط سے تعین۔ اہل حل و عقد یعنی بزرگان اور اجتماعی شخصیات کا ایک گروہ اگر کسی شخص کی امامت کو قبول کر لے، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اس گروہ کی تعداد مشخص نہیں۔ اگر ایک شخص ہی اہل حل و عقد سے کسی کی بیعت کر لے تو وہی امام ہے، جیسے کہ ابو بکر چند افراد کی بیعت سے سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت تک پہنچے تھے۔ البتہ اگر کسی معاشرے کے تمام افراد کسی ایک مطلب پر اتفاق نظر رکھتے ہوں تو اس چیز کو اجماع کہتے ہیں۔ بہرچند کہ کچھ اہل سنت اتفاق اہل حد و عقل کو اجماع بھی کہتے ہیں، لیکن ظاہراً اس کو اجماع کہنا درست نہیں ہے۔ تیسرا ہے قدرت، قہر و غلبے سے استفادہ کرنا۔ قدرت، قہر و غلبے سے خلافت کو ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ شخص فاسق ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو یا جاہل ہی کیوں نہ ہو، بالکل اسی طرح جیسے مروان بن حکم یا بنو عباس خلافت تک پہنچے تھے۔ یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اہل سنت کے اس عقیدے کے مطابق جو کوئی بھی جس روش سے بھی چاہے امامت تک پہنچ سکتا ہے، اور یہاں عادل اور فاسق کے مابین کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے انتخاب امام کے سلسلے میں اہل تشیع کا نظریہ۔ شیعہ حضرات کے عقیدے کے مطابق امام کے انتخاب کا واحد راستہ نص ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ چندہ اہمیت و دقت نہیں رکھتا۔ دوسرے لفظوں میں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فقط خدا ہی ہے کہ جو امام کو منتخب کر سکتا ہے اور انسانوں کو اس معاملے میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ یہ عقیدہ ایک طبعی لازمہ ہے کہ جو شیعہ امام کی نسبت رکھتا ہے۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس امر پر دلائل عقلی اس تعریف پر توجہ کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام جانشین پیغمبر ہے اور رسول کے تمام وظائف ادا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ اس طرح سے ضروری ہے کہ علم لدنی اور عصمت جیسی صفات سے متصف ہو۔ یہ صفات کیونکہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہیں، اور خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کس کے وجود میں موجود ہیں، لہٰذا فقط خدا ہی جانتا ہے کہ امامت کے لیے لازم صفات کا حامل کون ہے، اور اسی وجہ سے فقط وہی ہے کہ جو امام کا انتخاب کر سکتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام اس مطلب کی توضیح اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک امامت
ایک مقام والا ہے اور اس کی شان عظیم ہے، اس کی منزلت عالی ہے، اس کا مکان عرفہ ہے، اس کی گہرائی اس سے کہیں عمیق تر ہے کہ لوگ اسے اپنی عقول سے سمجھیں اور اپنی آرا سے اسے حاصل کریں یا اپنے انتخاب سے امام کا تعین کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم پہلے توضیح پیش کر چکے ہیں کہ امام کے وظائف میں سے ایک حکومت کرنا ہے، نیز فقط وہی کسی چیز پر حکومت کر سکتا ہے کہ جو اس کا مالک ہو۔ اس جہان کا مالک خدا ہے اور وہی اس پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے، اور وہی ہے کہ جسے حق ہے کہ اس مقام کے لیے کسی کو منتخب کرے۔ دلائل نقلی میں ہے کہ مندرجہ بالا عقلی دلائل کے علاوہ قرآن میں کئی آیات اس مطلب پر دلائل رکھتی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ انتخاب امام فقط خدا کا حق ہے۔ مندرجہ ذیل آیت میں اس امر کی کھل کر وضاحت پیش ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم کے رب نے اس کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا تو وہ اس میں کامیاب رہا۔ تو خدا نے کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میری ذریت میں سے بھی کسی کو یہ عہدہ ملے گا، تو خدا نے کہا کہ یہ منصب ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ہے کہ ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ قرآن میں سورہ قصص آیت نمبر 5، اور ہم نے ارادہ کیا ہے جن پر زمین میں ظلم ہوا ہے احسان کریں اور انہیں امام اور وارث قرار دیں۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مندرجہ بالا آیات میں کلمہ ائمہ استعمال ہوا ہے جو امام کی جمع ہے، اور خدا نے ان کے انتخاب کی نسبت خود اپنی طرف دی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ان آیات میں یہ کہا لکھا ہے کہ یہاں امام سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جو جانشین رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس جگہ اس بیان کی جا نہیں، مگر ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جو صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہے کہ انتخاب اور نسب امام خدا پر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول پہنچا دو وہ جو تم پر پہلے نازل ہو چکا ہے، اگر یہ نہ کیا تو ایسے ہے جیسے رسالت کا کچھ نہ پہنچایا ہو۔ اہل سنت اور شیعہ روایات سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جانشینی کا اعلان اور ابلاغ خدا کی طرف سے تھا، ما انزل الیک، اور فقط خدا کو ہی حق ہے کہ وہ یہ کام انجام دے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آیت جانشینی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی سمجھتی ہے نہ کہ زمینی۔ ایسا ہی کچھ ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ چاہتے تھے کہ اپنے لیے ایک جانشین انتخاب کریں اور جناب ہارون کو اپنا وزیر قرار دیں، اس وقت آپ نے خدا سے درخواست کی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 اور 30، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے جو کہ میرا بھائی ہارون ہے۔ یعنی اس کے باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ہارون جانشینی کے لائق ہیں اور خدا بھی انہیں قبول فرما لے گا، پھر بھی خدا سے کہتے ہیں کہ تو ہارون کو میرا جانشین بنا دے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کیونکہ نبی کی جانشینی کا منصب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات میں بھی انتخاب امام کا ذات خدا میں منحصر ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے ہر جگہ امام علی علیہ السلام کو بعنوان رہبر اور امام مسلمین متعارف کروایا تھا۔ اس بارے میں بحث ہم آئندہ درس میں پیش کریں گے۔ امام کا نصب کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عقلی مباحث کے ذریعے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ امام کو نصب کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جہان اسلام میں کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ جو مسئلہ امامت میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں بٹنے کا باعث بنے۔ ان میں سے ایک نسب و انتخاب امام کو فقط خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص جانتے ہیں، اور دوسرے اسے انسانوں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس بحث میں ہم ثابت کریں گے کہ امام کا انتخاب خدا کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان ہوگا کہ انسانوں کا اس انتخاب میں کوئی عمل دخل نہیں، گرچہ کہ اس میں سے کچھ مطالب تو بیان ہو چکے ہیں، مگر یہاں اور وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ ثابت ہو جائے گا کہ انتخاب کا حق اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، تو انسانوں کا پتہ خود ہی کٹ جائے گا۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ امام کو خدا کا انتخاب کرنا اور اپنے رسول کے ذریعے سے اس کا تعارف کرواتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جانشین پیغمبر کا انتخاب کریں۔ سو ان کے لیے جواب نسب امام از جانب خدا،
اس بارے میں دلائل درج ذیل ہیں۔ پہلی ہے صفات امام کی تشخیص فقط خدا دے سکتا ہے۔ صفات اور خصوصیات امام باطنی ہیں اور انسان کے باطن سے آگاہی فقط خدا رکھتا ہے۔ عصمت، علم، شجاعت ایسی صفات ہیں کہ ظاہراً معلوم نہیں ہوتی اور فقط خدا ہی ہے کہ جو ان سے آگاہی رکھتا ہے۔ اگر یہ صفات امام کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور انہیں فقط خدا ہی جانتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ جانشین پیغمبر کا انتخاب فقط خدا کرے۔ دوسرا ہے امام کا رسول کی تمام صفات کا حامل ہونا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام میں بجز دریافت وحی کے رسول کے تمام صفات ہوتی ہیں۔ پس جس طرح نسب رسول خدا کی ذمہ داری ہے، انسانوں کو اس میں کسی قسم کی دخل اندازی کی اجازت نہیں، ایسے ہی امام کا نسب و انتخاب بھی خدا کی ذمہ داری ہے اور کسی انسان کو اس میں دخالت کی اجازت نہیں۔ تیسرا ہے امامت ایک تخصصی امر ہے۔ امامت ایک تخصصی امر ہے اور تخصصیہ میں ہر کوئی نظر دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، لہٰذا انسان اس قابل نہیں کہ اپنی رائے سے کسی کو بھی معین کر لے، جیسا کہ پائلٹ کا انتخاب ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک تخصصی امر ہے، لہٰذا عام لوگوں کی دسترس سے دور ہے۔ ایسے ہی تعین امام بھی انسانوں کی دسترس سے خارج ہے اور ضروری ہے کہ امام کو امام شناس ہی معلوم کرے اور وہ خدا کے سوا اور کوئی نہیں۔ نسب امام کے حوالے سے انسانوں کی عدم قابلیت پر دلائل۔ پہلا ہے انسانوں کا صفات امام سے لا علم ہونا۔ انسان امام کی صفات کو نہیں پہچانتے کیونکہ یہ صفات باطنی ہیں اور انسان کسی دوسرے کی باطنی صفات کے بارے میں نہیں جانتا۔ دوسرا ہے انسانوں سے غلطی کے سرزد ہونے کا امکان۔ انسانوں سے غلطی کے سرزد ہونے کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کی تعداد بہت زیادہ ہو تب بھی، اور اس کی وجہ اس میں عدم عصمت ہے، جس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ انتخاب امام میں غلطی سے دوچار ہو بیٹھے۔ تیسرا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے نسب امام پر فقدان دلیل۔ امام اور جانشین رسول کا انتخاب انسان کر سکتے ہیں، اس مدعا پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 38، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کو بھی انتخاب امام کا حق ہے۔ آیہ شورى کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب میں چند نقطوں کی جانب اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے کہ امر امامت کا مشاورتی نہ ہونا۔ امر امامت مشاورتی نہیں ہے، اس لیے اسے دوسرے امور کی طرح شورا اور مشاورت پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ دوسرا نقطہ ہے کہ نبوت کا مشاورتی نہ ہونا۔ اگر امامت مشاورتی امور میں سے ہو تو پھر نبوت بھی مشاورتی امور میں سے ہو سکتی ہے، جبکہ کوئی ایک شخص بھی نبوت کو مشاورتی نہیں سمجھتا، چونکہ آیہ مطلقہ مشاورت کو مفید سمجھتی ہے، سوا اگر کوئی اس کے مطلق اطلاق میں امامت کو بھی داخل کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ نبوت کو بھی اس اطلاق میں داخل شمار کرے گا۔ تیسرا ہے امور تخصصی میں مشورت ممنوع ہے۔ دقیق اور تخصصی امور میں مشورت کا کوئی کام ہی نہیں، یعنی عقلی طور پر کسی بھی اہم امر کو کبھی بھی مشاورت اور رائے گیری کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ اگلا ہے ابو بکر بن ابی قحافہ کا مشورت نہ کرنے کی وجہ۔ اگر امامت مشاورتی ہے اور ضروری ہے کہ لوگ اس امر میں مشاورت سے کام لیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ نے خود ہی عمر ابن خطاب کو منتخب کر لیا اور عمر بن خطاب نے بھی تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 رکنی گروہ تشکیل دیا اور لوگوں نے انہیں انتخاب نہیں کیا۔ اگلا ہے مشاورت میں کتنے افراد ہونے چاہیے؟ تو یہ مشورہ گیری کتنے لوگوں سے متحقق ہوگی؟ اگر اس کے لیے تمام لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر تو کوئی کام بھی مشورت سے نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بالآخر کتنے افراد؟ آیا 5 افراد سے کام چل جائے گا یا 10 کی ضرورت پڑے گی؟ البتہ یہ بتاتے چلیں کہ ثقیفہ میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ کیا لوگ اس درجے تک نہیں پہنچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا انتخاب کر سکیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ امت پیغمبر اس درجے تک پہنچ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ امت پیغمبر اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ خود سے جانشین کا انتخاب کر سکے، اور یہ بالکل ضروری نہیں تھا کہ آیت یا روایت ہی اس امر کی بابت کلام کرے کہ انسان جانشین پیغمبر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
اس کے جواب میں ہم کہیں گے لوگوں کا معصوم نہ ہونا، یا تو یہ کہ لوگ درجہ عصمت تک پہنچ چکے تھے یا نہیں۔ اگر تمام افراد درجہ عصمت کو پا چکے تھے تو ایسی صورت میں جانشین رسول کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک جانشین پیغمبر ہے، جبکہ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے۔ لیکن اگر حد عصمت تک نہیں پہنچے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے تو پھر ایسوں کی مشورت کے نتیجے کو قبول کرنا کہ جن کا غلطی سے دوچار ہونا ممکن ہے، عقلاً درست نہیں۔ اس کے علاوہ دین سے مربوط مسائل میں غیر معصوم کی مشورت سے مطلوب تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ دوسری مشکل جو پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر معصوم کا انتخاب کرے، کیونکہ غیر معصوم تو معصوم کے حالات سے اتنی اطلاع ہی نہیں رکھتا جتنی کافی ہو سکتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ معصوم کا انتخاب ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر اصحابی کمثل نجوم والی روایت کیا کہتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہے کہ اصحاب تو سارے آسمان کے ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے پہلا تو فقدان سند، اس حدیث کی سند اس قابل نہیں کہ مقام احتجاج میں پیش کی جا سکے، اور یہ بات خود علماء اہل سنت بھی قبول کر چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے مراد تمام اصحاب نہیں، لیکن اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض بھی کر لیں کہ اس کی سند صحیح ہے اور اس سے یہ مطلب لیں کہ تمام اصحاب امامت کے قابلیت رکھتے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ نظریہ ان روایات سے ہے کہ جو صحائح ستہ میں موجود ہے اور کہتی ہے کہ قیامت میں رسول کے کچھ صحابیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس سے سازگار نہیں رکھتی۔ اگلا ہے تمام اصحاب کی عدالت کے نظریے کا درست نہ ہونا۔ اس کے علاوہ تمام اصحاب کی عدالت کا نظریہ درست نہیں۔ اس بارے میں فراوانی سے قرآن اور روایات کی ذیل میں کتب اور مقالات لکھے گئے ہیں کہ جن میں اصحاب کی عدم عصمت کو ثابت کیا گیا ہے اور بعض اصحاب کا مورد لعن قرار پانا۔ خدا نے قرآن میں بعض اصحاب پیغمبر پر لعنت کی اور انہیں منافق جانا ہے۔ اس کے لیے سورہ احزاب آیت نمبر 56، سورہ انفال آیت نمبر 15 اور 37، سورہ توبہ آیت نمبر 74 اور 100، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آپ قرآن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث عدالت صحابہ کی عدم قبولیت کی علت ہے۔ اس بنا پر کیوں کر مذکورہ حدیث قرآن اور احادیث صریحہ کی نص کے خلاف ہے، یا یہ کہ اس کی سند صحیح نہیں، یا یہ کہ اس کے معنی ہی اور ہیں، قابل قبول نہیں۔ اور اگر ایسا ہی ہے کہ اصحاب پیغمبر میں سے ہر ایک جانشین نبی بننے کی صلاحیت رکھتا تھا تو پھر کسی شخص سے بیعت لینے یا جو بیعت توڑ دیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ تمام اصحاب پیغمبر اس قابل ہیں کہ نمونہ عمل بن سکیں، اور اس لیے انہیں ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی بیعت کریں۔ اور اگر اس روایت سے منظور بعض اصحاب ہیں نہ کہ سارے، تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ جو اس کے مستاق ہیں انہیں کون انتخاب کرے گا؟ روایت مذکورہ کا اس بحث سے عدم ارتباط۔ اس روایت کا مذکورہ بحث سے کوئی ربط ہی نہیں، کیونکہ یہ اگر قبول بھی کر لی جائے تو مقام و منزلت اصحاب کو بیان کر رہی ہے، نہ کہ انسانوں کے حق انتخاب کو۔ انسانوں کے انتخاب کے معنی، یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ انسانوں کو حق کے انتخاب حاصل ہے، تو ان کا مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ آیا ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص شخص کو منتخب کیا اور پھر لوگوں نے بھی اسی کو منتخب کیا، یا یہ کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی اور لوگ کسی فرد کے سوراخ میں نکل کھڑے ہوئے؟ دوسرے لفظوں میں، یا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ فرد الف میرا انتخاب کردہ ہے اور لوگ بھی اس کے سوراخ میں نکلے، اور یا یہ کہا تھا کہ فرد بے اور لوگ فرد الف کے سوراخ میں نکل کھڑے ہوئے؟ پہلی حالت کی صورت میں سوال یہ ہے کہ لوگ کس آیت یا روایت کے تحت کہتے ہیں کہ خدا نے الف کو منتخب کیا؟ یعنی کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت یا تلوی کے ساتھ فرد الف کے لیے قرآن اور حدیث میں کچھ کہا تھا؟ ابو بکر بن قحافہ کی جانشینی پر دلائل۔ آیا غار حرا، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے سوال کے جواب میں کہے کہ آیا غار لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈر ہمارے
نہ ڈر، خدا ہمارے ساتھ ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ علماء اہل سنت میں سے بعض کے مطابق ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بس اس آیت کے مطابق خدا نے بھی ابو بکر کا انتخاب کیا تھا اور لوگوں نے بھی انہی کو منتخب کیا۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ پہلا کہ آیہ غار کی جانشینی پر عدم دلالت، یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی پر دلالت ہی نہیں کرتی، بلکہ اس سے تو بات الٹی بگڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑا کہ نہ ڈرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر ڈر گئے تھے، جبکہ اسی اثنا میں امیر المومنین علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر تنے تنہا بنا کسی خوف اور ڈر کے لیٹے ہوئے تھے۔ بہرحال ابو بکر کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونا ان کی جانشینی پر دلالت نہیں کرتا، اور اگر فقط یہ چیز جانشینی پر دلالت کر سکتی ہے تو علی علیہ السلام نے تو آنکھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھولی تھی، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پروردہ تھے اور آخری عمر تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، تو اس صورت میں تو علی علیہ السلام جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس چیز سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہی تھے یا کوئی اور شخص، سو یہ آیت جانشینی ابو بکر پر کوئی دلالت نہیں کرتی۔ دوسرا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانا۔ ممکن ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام علالت میں ابو بکر نے ان کی جگہ نماز پڑھائی تھی، بس یہی ان کے جانشین ہوئے، تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اول بہت سے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23 سال کے دور نبوت میں بہت سے اصحاب نے آپ کی جگہ نماز پڑھائی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو 2 بار مدینے میں اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے چھوڑا ہے۔ دوسرا ہے کہ نماز پڑھانا فقط فضیلت پروال ہے۔ دوسری طرف اگر صحابہ میں سے کوئی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، نہ کہ دوسروں کے کہنے یا خود سے ہی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھائے، تو یہ امر باقی تمام افراد پر اس کی فضیلت پر دلالت کر سکتا ہے کہ اصحاب کی ایک بڑی جمعیت کے باوجود اسے یہ فضیلت نصیب ہوئی۔ دوسری طرف ابو بکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھانے کا دعویٰ ابن عباس کی روایت کے مخالف ہے۔ عائشہ بنت ابو بکر کہتی ہیں، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھانے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بہت ضعیف محسوس کر رہے تھے، اسی حالت میں کہ 2 بندوں نے انہیں بغلوں کے نیچے ہاتھ دے کر سہارا دے رکھا تھا اور آپ کے پیر زمین پر خط کھینچتے جا رہے تھے، گئے اور ابو بکر کو ہٹا کر اس کی جگہ نماز پڑھائی۔ بہرحال جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کوئی آیت یا روایات صریحاً یا تلویحاً ابو بکر کی حقانیت پر دلالت کرے، مگر ایسی آیت یا روایت موجود نہیں۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ کسی کا خدا کی طرف سے منتخب ہو جانا اور لوگوں کا کسی اور کو تلاش میں نکل کھڑے ہونا۔ دوسری حالت کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرد کو منتخب کیا، لیکن لوگوں نے اپنی ذاتی مصلحت کے تحت کسی دوسرے کا انتخاب کر لیا۔ ممکن ہے کچھ افراد کہیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام فضیلت اور علم میں بے نظیر تھے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہی کو منتخب کیا تھا، مگر لوگ چاہے کسی بھی دلیل کے بنا پر ہوں دوسرے شخص کے تلاش میں نکلے۔ اس کے جواب میں کہیں گے کہ پہلا یہ کہ خدا کی مخالفت کرنے کا حق لوگوں کے پاس نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، تو جو کوئی بھی عمدن اس کا انکار کرے یا اس کے خلاف عمل کرے وہ قطعاً کافر ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف چلنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتا تھا، اے خدا تیرے سارے حکم قبول، مگر یہ جو تو کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو قبول نہیں۔ خدا کی شیطان کے ساتھ خرد برد ہر آخر انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کہیں خدا کا مقابلہ کرنے نہ کھڑا ہو جانا۔ خدا نے شیطان کی نافرمانی کے بعد فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 77 اور 78، کہ بس نکل جا میری بارگاہ سے، بے شک تو رجیم ہے اور بتحقیق تجھ پہ
قیامت تک لعنت ہے۔ شیطان خدا کی خالقیت اور ربوبیت تکوینی کو قبول کرتا تھا۔ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا۔ قرآن میں یہ آیت سورہ صاد اور آیت نمبر 76 میں بیان ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں ہے کہ اس نے کہا کہ میرے رب بس میں انہیں اغوا کروں گا، یہاں تک کہ وہ تو قیامت پر بھی یقین رکھتا تھا۔ پھر قرآن میں ہے کہ سورہ صاد آیت نمبر 79 کہ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، مگر سر انجام کہ جس چیز نے اسے کفر کی وادی میں جھونک دیا وہ خدا کا حکم قبول نہ کرنا تھا۔ آدم کہ جنہیں خود خدا نے خلیفہ بنایا تھا اس نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس میں دوسری شق ہے کہ لوگ ابو بکر کی تلاش میں گئے ہی نہیں۔ کون ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ لوگ ابو بکر کے سراغ میں نکلے تھے؟ اگر ہم سقیفہ کی کارروائی پر نگاہ کریں تو نظر آ جائے گا کہ لوگ ابو بکر کی تلاش میں نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ تو ابو بکر تھے کہ جو اپنی بیعت لینے کے لیے لوگوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ نمونے کے طور پر ان تواریخی شواہد پر توجہ کیجیے۔ پہلا ہے انصار اور مہاجرین کا سقیفے میں اختلاف۔ سقیفے کے نزاع کے دوران انصار نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے۔ یہ جملہ خود اس بات پر شاہد ہے کہ سقیفے میں موجود افراد ابو بکر کی تلاش میں نہیں نکلے تھے۔ دوسرا ہے عمر ابن خطاب کا اعتراف کہ ابو بکر کی بیعت ناگہانی تھی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد سے کہا گیا کہ تم کیوں خلیفہ نہیں بنتے؟ کہا مجھ سے بہتر شخص جو خلیفہ ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابو بکر کو خلافت بنا دلیل اور اتفاقی طور پر ملی۔ لوگوں نے ابو بکر کو خلافت نہیں دی۔ عمر نے کہا ابو بکر کی خلافت ناگہانی تھی اور خدا نے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ تیسرا ابو بکر کا اعتراف کہ انتخاب خلیفہ میں لوگوں کو دخالت نہیں تھی۔ ابو بکر نے مرتے دم کہا کہ میرے بعد مجھ سے بہتر شخص عمر خلافت کی کرسی کو سنبھال لے گا، یعنی لوگوں کو دخالت کی جا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ مختصر یہ کہ سقیفے میں قیل و قال کا دامن پھیل گیا اور عمر نے ابو بکر کو کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ تمہاری بیعت کی جائے۔ کیا لوگوں کا انتخاب درست تھا؟ ممکن ہے کوئی کہے لوگوں کا انتخاب درست تھا یعنی خدا نے کہا کہ علی علیہ السلام امام ہوں، لیکن لوگوں نے اپنے لیے ابو بکر کو چن لیا، لہٰذا یہ انتخاب درست تھا۔ لوگوں کے انتخاب کے درست ہونے پر دلیل، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں 3 بڑی جنگیں ہوئی تھیں، مگر اس سے پہلے کہ خلفاء کے دور میں نہ صرف یہ کہ کوئی جنگ نہیں ہوئی بلکہ ان کے دور میں تو کشور کشائی کا باب کھلا۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں نے انتخاب میں غلطی نہیں کی۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ انتخاب امام کے سلسلے میں لوگوں کی غلطی سے دوچار ہونے پر دلائل۔ پہلا یہ کہ معاویہ کی شخصیت اور اس کی تقریری، اگرچہ اس سوال کے جواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر امام علی علیہ السلام کی خلافت تک کی تاریخ تحلیل درکار ہے، مگر خلاصے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر خلفائے قبل معاویہ کی شخصیت کو پہچان گئے تھے تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس کے ساتھ جنگ نہیں کی، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ جنگ نہیں کی بلکہ اسے شام کا حاکم بھی بنا دیا۔ ہماری نظر میں تو معاویہ کے ساتھ جنگ ایک بہت بڑا افتخار تھا۔ معاویہ جیسے شخص کے بارے میں تو بس یہی کافی ہے کہ وہ یزید جیسے شخص کو اپنا جانشین کر گیا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی وہ صورت بگاڑی کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے جد کے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان فدا کرنی پڑی۔ دوسرا خلیفہ مسلمین کے خلاف خروج کرنے والوں کے خلاف جنگ۔ کیا ایسے شخص کے ساتھ جنگ کرنا کہ جس نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کیا ہو اور بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہو نقطۂ قوت ہے یا نقطۂ ضعف؟ کیا ان کے ساتھ جنگ کرنا کہ جو عثمان بن عفان کے دور میں بیت المال کے رسیہ ہو چکے تھے اور اس مال میں بیجا تصرف کے عادی ہو گئے تھے اور جتنا بھی زیادہ تصرف کرتے تھے سیر نہیں ہوتے تھے، عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ چکے تھے، باعث فخر ہے یا باعث ننگ و آر؟ تیسرا خوارج کے ساتھ جنگ کرنا باعث افتخار ہے۔ کیا خوارج کے ساتھ جنگ کرنا کہ جن کے چہرے کی شبیہ آج کے وہابی ہیں پسندیدہ کام تھا یا ناپسندیدہ؟ بس جن لوگوں کو جواب دینا چاہیے وہ دوسرے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کجروی پر مبارزہ نہیں کیا، نہ کہ علی علیہ السلام کو کہ جنہوں نے امت کی اصلاح کے لیے جنگ کی۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کسی کا انتخاب نہ ہونا۔ بحث کی تیسری صورت کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانشینی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جس کی وجہ سے لوگوں نے خود سے ایک شخص کو اپنے لیے منتخب کر لیا، تو اس چیز کے جواب میں ہم کہیں گے لوگوں نے وہ کام انجام دیا کہ جو خود خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا تھا، یعنی خود ہی خلیفے کا انتخاب کر لیا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور خدا نے ایسا نہیں چاہا، تو پھر لوگوں نے ان دونوں کے خلاف جا کر ایسا کیوں کیا؟ دوسرا کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ درد مند اور ہمدرد تھے۔ آیا لوگ رسول اور خدا سے زیادہ امت کے لیے درد مند اور ہمدرد تھے؟ یعنی خدا اور رسول تو امت کی فکر میں نہیں تھے، مگر لوگ خود امت کی فکر میں تھے۔ تیسرا کہ خلفاء مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیا ایسا کام کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام نہیں دیا تھا، خلفاء اسے انجام دینے کی مجاز تھے، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے جانشین کا تعین نہیں کیا، مگر خلفاء نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے جانشینوں کو منتخب کیا، جیسا کہ ابو بکر نے عمر نے 6 رکنی گروہ بنا کر رسول اور انبیاء سابقین کا شیوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاءوں کے برخلاف کہ جنہوں نے اپنے جانشین مقرر کیے تھے، اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، اس حال میں کہ آپ کا دین آخری دین تھا اور آپ کی شریعت کہ جس نے قیامت تک چلنا تھا اس کی زیادہ نیاز مند تھی کہ آپ کا جانشین مقرر کیا جاتا۔ اگلا کہ جانشین کا مقرر نہ کرنا غیر عاقلانہ تھا۔ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین مقرر نہ کریں عاقلانہ فعل نہیں۔ انسان تو چند روز کے سفر پر جانے سے پہلے اپنے گھر کو کسی ایسے بندے کے حوالے کر کے جاتا ہے کہ جس پر اعتماد ہو، تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے امت کو بنا سرپرست کے چھوڑ گئے؟ اگلا ہے عدم نسب انبیاء کی سنت کے خلاف۔ یہ عمل تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ آپ تو مدینے سے چند روز باہر جاتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کو جانشین بنا کر جاتے تھے۔ مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ، یہ موضوع مسلمانوں میں اختلاف کا باعث بنا۔ اس صورت سے دیکھا جائے تو اس کے باعث نعوذ باللہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو منتخب نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ خود ہی امت کے اختلاف کا باعث بنے۔ اور آخری ہے کہ بہت سی آیات اور روایات کا لغو ہونا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، تو اس صورت میں ہمیں ان تمام آیات و احادیث سے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی سے متعلق ہیں ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی عدم نسب جانشین رسول پر 20 اعتراض وارد کیے جا سکتے ہیں، مگر ہم طوالت کے خوف سے انہی پر اکتفا کریں گے کہ جو بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا درس اگلی آڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔